پہلے ہوتا ہے، خبر بعد میں ہوتی ہے۔ اگر خبر کو اٹھا کر آپ مبتدا کی جگہ پر لگا دیں گے تو وہ کیا دے گی؟ حصر کا فائدہ دے گی، جس طرح قرآن مجید کے اندر ہے للہ المشرق والمغرب، اصل میں تھا المشرق والمغرب للہ۔ قرآن مجید کے اندر اکثر جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جن جملوں کے اندر تقدیم و تاخیر ہوتی ہے۔ تقدیم و تاخیر کا مطلب کیا ہے کہ مبتدا کا درجہ ہوتا ہے پہلے، خبر کا درجہ ہوتا ہے بعد میں، فعل کا درجہ ہوتا ہے پہلے، فاعل کا درجہ ہوتا ہے بعد میں، اور مفعول کا درجہ ہوتا ہے تیسرے نمبر پر۔ تو مبتدا کیا کیا جاتا ہے؟ مفعول کو اٹھا کر پہلی جگہ پر لگا دیا جاتا ہے، فعل سے بھی پہلے لگا دیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یعنی ہر کسی کو اپنی اپنی جگہ پہ کیوں نہیں رکھا جاتا؟ قرآن مجید کے اندر اکثر طور پر جملوں کے اندر تقدیم و تاخیر پائی جاتی ہے۔ تو سمجھیں، آج ایک اصول سمجھ لیں تو پھر آپ کو یہ سارے جملے سمجھ آ جائیں گے۔ جملوں کے اندر تقدیم و تاخیر حصر کے فائدے کے لیے پائی جاتی ہے، کہ حصر کو بیان کرنے کے لیے۔ حصر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو ایک چیز کے اندر بند کرنے کے لیے جملوں کے اندر تقدیم و تاخیر کی جاتی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا مبتدا پہلے ہوتا ہے، خبر بعد میں ہوتی ہے۔ اگر خبر کو اٹھا کر آپ مبتدا کی جگہ پر لگا دیں گے تو وہ کیا دے گی؟ حصر کا فائدہ دے گی، جس طرح قرآن مجید کے اندر ہے للہ المشرق والمغرب، اصل میں تھا المشرق والمغرب للہ۔ مشرق اور مغرب یہ دو معطوف مطوف علیہ مل کر مبتدا بن رہے ہیں، للہ یہ خبر بن رہی ہے، للہ یہ خبر بن رہی ہے، لیکن خبر کو یہاں پر پہلے لگا دیا گیا ہے۔ تو کیا؟ حصر کا فائدہ دینے کے لیے، یعنی اللہ ہی کے ساتھ خاص کرنے کے لیے کہ مشرق اللہ ہی کے لیے ہے اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو حصر کا فائدہ دینے کے لیے یہاں پر خبر کو کیا کر دیا گیا ہے؟ مقدم کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم خبر کو مؤخر کریں تو پھر حصر کا فائدہ نہیں ہوگا۔ المشرق والمغرب للہ، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے۔ تو پھر یہ سوال پیدا، پھر ذہن کے اندر یہ آ سکتا تھا کہ شاید غیر اللہ کے لیے بھی ہو، تو پھر ذہن کے اندر اس سوال کو ختم کرنے کے لیے اور حصر کے لیے خبر کو کیا کر دیا گیا ہے؟ مقدم کر دیا گیا۔ اسی طرح ایاک نعبد، فعل کا درجہ پہلے، فاعل بعد میں ہوتا ہے اور مفعول تیسرے نمبر پر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایاک یہ تھا مفعول، نعبد فعل کا، اب مفعول کو تیسرے مقام سے اٹھا کر وہ فعل سے پہلے لگا دیا گیا ہے حصر کا فائدہ دینے کے لیے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، عبادت کے اندر حصر کو پیدا کرنے کے لیے۔ اسی طرح وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نستعین، ایاک نستعین کا مفعول ہے، اب مفعول کو ادھر سے اٹھا کر ادھر لگا دیا حصر کو بیان کرنے کے لیے کہ اللہ ہم تجھ ہی سے بغیر اسباب کے مدد مانگتے ہیں، غیر اللہ سے بغیر اسباب کی مدد نہیں مانگیں گے۔ اسی طرح لہو دعوت الحق، دعوت الحق یہ مبتدا ہے، لہو یہ خبر ہے، خبر کا مقام بعد میں تھا، ادھر سے اٹھا کر ادھر لایا گیا ہے حصر کا فائدہ دینے کے لیے کہ اللہ ہی کے لیے ہے سچی پکار، یعنی پکار کو بند کر دے گی اللہ ہی کے ساتھ کہ جو اسباب بغیر پکار کے ہو۔ اگر خبر کو اپنے مقام پر لگا تو پھر یہ حصر کا فائدہ نہ دیتی۔